بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، پروگرام فکری حریت کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارتی حکمرانوں کی ہر دور میں یہ کوشش رہی ہے کہ جو کشمیریوں کی آواز ہے، جو تحریک آزادی ہے، جو کشمیریوں کے جذبات ہیں آزادی کے متعلق، ان کو دبایا جا سکے، اس کو ختم کیا جا سکے۔ اور ہر دور میں بھارتی حکمرانوں نے اس کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال میں لائے ہیں۔ تاہم 90 کی دہائی میں جب مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیری عوام نے تنگ آمد و جنگ آمد کی مصداق بندوق اٹھائی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عسکریت کے راستے پر ہندوستان نے ہی کشمیریوں کو گھمزن کر دیا ہے اور ان کو مجبور کر دیا ہے، کیونکہ جو جمہوری تماشا یہاں شروع ہو جاتا تھا ہر 4-5 سال کے بعد، اس میں کشمیری عوام کو کچھ بھی نہیں ملتا، بلکہ اس جمہوری ڈھونگ کے بعد وہی لوگ یہاں مسلط ہو جاتے جو ہندوستان کی سیاست کرتے، ہندوستان کی بات کرتے، اور کشمیری عوام کی خواہشات کے برعکس یہاں پالیسیوں پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی بنیادی بات یہ تھی کہ جو کشمیریوں کا حق خود ارادیت تھا اس کو نظر انداز کر دیا جاتا، اور اس طرح پھر جب کشمیریوں نے بزرگ قوت اپنا حق چھیننے کی کوشش کی، تو بجائے اس کے کہ ہندوستان اپنے وعدوں کے مطابق اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت کشمیریوں کو اپنے پیدائشی حق سے نوازتا، لیکن کشمیریوں کو دبانے کے لیے، انہیں ستانے کے لیے، انہیں مٹانے کے لیے یہاں ظلم و جبر اور بربریت کی انتہا کر دی گئی۔ اور اس سلسلے میں 21 جنوری 1990 میں سب سے پہلے جو قتل عام کا آغاز ہوا وہ سری نگر گاؤں کدل کے قتل عام سے ہوتا ہے کہ یہاں سے ہندوستان کی فوج نے کشمیری عوام کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے بے دردی سے تقریباً 50 کے قریب نہتے کشمیریوں کو یہاں خون میں نہلا دیا۔ یہ تحریک آزادی کشمیر کا ایک اندھوناک اور ایک بڑا سانحہ تھا جس نے کشمیریوں کو ہلا کے رکھ دیا، اور وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ اب ہندوستان طاقت کی بنیاد پر انہیں ہمیشہ غلام بنائے رکھنا چاہتا ہے۔ سامعین، مقبوضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور تنظیموں نے شہدائے گاؤں کدل کو ان کے 35ویں یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ قابض بھارتی فوج نے 21 جنوری 1990 کو سری نگر کے علاقے گاؤں کدل میں پرامن مظاہرین پر اندھا دھند فائرنگ کر کے 50 سے زائد نہتے کشمیریوں کو شہید اور سینکڑوں کو زخمی کر دیا تھا۔ مظاہرین ایک رات پہلے بھارتی فوجوں کے ہاتھوں علاقے کی کئی خواتین کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، اور یہ احتجاج بالکل پرامن تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ سانحہ گاؤں قتل اور کشمیریوں کے قتل عام کے دیگر واقعات بھارت کی نام نہاد جمہوریت کے چہرے پر ایک سیاہ دھبا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری شہداء کے مشن کو ہر قیمت پر اس کے منطقی انجام تک جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء تحریک آزادی کشمیر کے درخشندہ ستارے ہیں، اور ان کی قربانیوں کو ہرگز رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ دشمن کی کسی بھی سازش کا شکار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح دیگر حریت رہنماؤں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اپنے الگ الگ بیانات میں سانحہ گاؤں قتل سمیت کشمیریوں کے قتل عام کے دیگر سانحات پر عالمی برادری اور انسانی حقوق کی دیگر تنظیموں کی بے حسی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کالے قوانین کے تحت بھارتی فوجوں کو حاصل خصوصی اختیارات کی وجہ سے مقبوضہ علاقے میں 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے، اور 10,000 کے قریب نہتے کشمیریوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا جا چکا ہے۔ پرامن مظاہروں، محاصروں اور تلاشی کی کارروائیوں اور جعلی مقابلوں کے دوران سینکڑوں نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ کشمیریوں کے قتل عام میں ملوث کسی مجرم کے خلاف کوئی کارروائی آج تک نہیں کی گئی، اور نہ ہی کسی کو جواب دہ ٹھہرایا گیا۔ سامعین، مقبوضہ جموں کشمیر میں جو انسانی حقوق کی ابتر صورتحال ہے، اس حوالے سے بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں مختلف اوقات میں اپنی رپورٹ جاری کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے
انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ بھی سامنے آئی ہے، جس میں نریندر مودی کی ہندو قوم پرست حکومت کے دور میں مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت بھر میں بڑھتے ہوئے ظلم و تشدد، امتیازی سلوک اور انسانی حقوق کی پامالیوں پر سخت تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ سامعین، کشمیر میڈیا سروس کے مطابق رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ گزشتہ سال ستمبر میں بھارتی حکومت نے اگست 2019 میں جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد پہلی بار منعقد ہونے والے انتخابات میں امن اور سلامتی کی بحالی کے بھارتی حکومت کے دعووں کو کشمیریوں نے مسترد کر دیا اور بنیادی آزادیوں پر مسلسل پابندیوں پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ جموں خطے میں مئی اور جولائی 2024 کے درمیان تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں 15 بھارتی فوجی ہلاک اور 9 شہری جاں بحق ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں صحافیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جن میں جھوٹے اور من گھڑت مجرمانہ مقدمات، نقل و حرکت پر پابندی اور حملے شامل ہیں۔ کشمیری صحافی آصف سلطان کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے۔ انہیں 5 سال کی غیر قانونی نظر بندی کے بعد رہا کیا گیا تھا۔ مودی حکومت کے نقاد صحافیوں اور ویب سائٹس بشمول ہندوتوا واچ